الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ کارآمد اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے اور جلدی ہی دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا. چونکہ عام طور سے لوگ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ جیسا اہم فریضہ ادا کرتے ہیں، اور رمضان میں ادا کرنے کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان کے اندر ہر فرد کا ثواب 70 فرد کے برابر ملتا ہے، تو زکوٰۃ جیسا فریضہ رمضان مبارک میں لوگ 70 فرد کی امید میں ادا کرتے ہیں. ورنہ رمضان مبارک زکوٰۃ ادا کرنے کا خاص طور سے مہینہ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے وہ تو سال پورا ہونے پہ واجب ہوتی ہے. جب آدمی کے نصاب پر سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن چونکہ لوگ عام طور سے رمضان مبارک کے اندر ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے سلسلے کی چند باتیں عرض کر دی جائیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ 70 سے زائد مرتبہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے. کئی فرمائے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کئی فرمائے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کئی فرمائے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. سورہ مریم کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے. جس وقت انہوں نے اپنی ماں کے گود میں کلام کیا تھا تو فرمایا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. الغرض بے شمار جگہوں پہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے. زکوٰۃ اسلام میں فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. اگر زکوٰۃ واجب ہے اور کوئی ادا نہیں کرتا تو فاسق اور گنہگار ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر
زکات ادا کرنے کے اور صدقہ خیرات کرنے کے 4 اہم فائدے ذکر کیے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ زکات ادا کرنے سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے، صدقہ خیرات کرنے سے اندر کی وجہ سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ واسعہ کے اندر مسلم شریف سے نقل کرتے ہوئے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، اچانک اسے بادل کے اندر سے ایک آواز سنائی دی۔ بادل کو حکم دیا جا رہا تھا کہ فلاں آدمی کے کھیت کو سیراب کرو۔ چنانچہ بادل چلنے لگا اور یہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک ریتیلے زمین کے اوپر پانی برسا اور وہ پانی ایک نالے میں جمع ہوا اور نالے کے ذریعے پانی جا رہا ہے۔ یہ آواز سننے والا بندہ پانی کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ آگے جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک بندہ اپنے کھیت کے اندر، اپنے باغ کے اندر ہل چلا اور بیلچے کے ذریعے سے پانی کی دھار کو اپنے باغ کے اندر داخل کرنا۔ یہ بندہ جس نے آواز سن رکھی تھی، اس بیلچے والے آدمی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جب اس نے نام بتایا تو یہ وہی نام تھا جو اس نے بادل کی آواز میں سنا۔ تو اس نے کہا کہ آخر تم میرا نام کیوں پوچھتے ہو، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اس نے پورا واقعہ بتلایا کہ میں نے بادل کے اندر ایک آواز سنی تھی جس میں تمہارے نام کا تذکرہ تھا۔ پھر اس نے پوچھا اچھا تمہارا عمل کیا ہے کہ جس بنیاد پہ اللہ رب العزت بادل کو حکم دیتا ہے کہ تمہارے کھیت کو، تمہارے باغ کو سیراب کرے؟ اس نے کہا کوئی میرا بڑا عمل نہیں ہے، ہاں میں اپنے باغ کی پیداوار کو 3 حصے میں کرتا ہوں۔ ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال میں خرچ کرتا ہوں، اور جو تیسرا حصہ بچتا ہے اسے پھر دوبارہ میں باغ میں لگاتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا بس یہی بات ہے کہ آدمی اپنی کمائی کا 1/3 حصہ غریبوں میں خرچ کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی مدد یوں فرمائی کہ بادل کو مخاطب کر کے تم جاؤ فلاں باغ کو سیراب۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی زکات ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا فیضان ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی دور ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ صَدَقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، وَتُدْفِعُ عَمِيدَةَ السُّوءِ، اور بری موت سے بچاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو حرص اور بخل کی وجہ سے جو اسے آخرت میں عذاب ہونا ہوتا ہے وہ عذاب دور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی زکات ادا کرتا ہے اور پائی پائی کا حساب کر کے زکات ادا کرتا ہے تو بخل و حرص، لالچ اور کنجوسی اس کے دل کے اندر پنپ ہی نہیں سکتی۔ جب دل کے اندر لالچ اور بخل نہیں ہے تو پھر آخرت میں عذاب کا سبب بھی نہیں ہے۔ اور چوتھا فائدہ حضرت شاہ صاحب نے یہ ذکر فرمایا کہ ملائے اعلیٰ کے وہ فرشتے جو دنیا کے امور کے اندر، دنیا کے امور کے سنوارنے میں محنت کرتے رہتے ہیں، وہ فرشتے صدقہ خیرات کرنے والے اور زکات ادا کرنے والے کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے مال کو اور بڑھا دیجیے۔ اور دوسری دعا کیا ہے؟ اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو اپنے مال کو روکے رکھتے رہتے ان کے مال کو تباہ و برباد کر دیں۔
تو آدمی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں، اور جب روک کے گن گن کے رکھتا ہے تو فرشتے اسے تباہی کی دعا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ فقہاء کرام نے زکوٰۃ کے سلسلے میں چند شرائط ذکر فرمائے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آزاد ہونا چاہیے، لہذا باندی اور غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دوسری بات، مسلمان ہونا چاہیے، لہذا غیر مسلم سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جائے۔ تیسری بات، وہ سمجھدار ہونا چاہیے، لہذا اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کا پاگل پن مسلسل برقرار رہتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ چوتھی بات، بالغ ہونا چاہیے، لہذا نابالغ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ پانچویں بات، آدمی نصاب کا مالک ہو، سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب جو ہے اس کا مالک ہو۔ سونے کا نصاب جو عربی اوزان کے اعتبار سے بنتا ہے وہ 20 مثقال ہے، اور تولے کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، اور آج کے موجودہ اوزان یعنی گرام کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام سونا بنتا ہے۔ چاندی کا نصاب عربی اوزان کے اعتبار سے 200 درہم بنتا ہے، تولہ کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، اور آج کے موجودہ اوزان کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی بنتی ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ 87 گرام 480 ملی گرام سونے کا مالک ہے وہ صاحب نصاب ہے، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کا مالک ہے وہ صاحب نصاب ہے، یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی مالیت کے برابر اگر اس کے پاس سامان تجارت ہے تو بھی صاحب نصاب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 87 گرام سونا نہیں ہے بلکہ اس سے کچھ کم ہے، سونے کا نصاب بھی پورا نہیں، اسی طریقے سے چاندی کا بھی نصاب پورا نہیں، تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے، لیکن جب ان دونوں کو ملایا جائے اور ان کی رقم نکالی جائے تو اتنی رقم میں 612 گرام چاندی مل سکتی ہے، یعنی چاندی کے نصاب کے برابر اگر یہ دونوں کی رقم ملا کر پہنچتی ہے تو یہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندے کے پاس سونا ہے، نصاب سے کم سونا ہے، اس کے پاس چاندی نہیں لیکن اس کے پاس کیش کچھ پیسے ہیں، کچھ روپے ہیں، اگر دونوں کو ملا کر اتنی رقم بنتی ہے جس سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی مل سکتی ہے تو یہ بھی صاحب نصاب، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگلی شرط یہ کہ آدمی اس نصاب کا پورے طریقے پر مالک ہو۔ اگر بندہ مالک تو ہے لیکن مال ابھی اس کے قبضے میں نہیں ہے تو سرے دست اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جائے۔ اسی طریقے سے وہ نصاب اصلی ضرورتوں سے زائد ہو، یعنی ایسی چیز ہے جو اس کے استعمال کی چیز نہیں ہے، جو اس کی ضروریات میں داخل نہیں ہے۔ اگر ضروریات کی چیز ہے، فریج ہے، کولر ہے، استعمال کی جانے والی گاڑی ہے، 4 ویلر ہے، 2 ویلر ہے، رہائشی مکان ہے، ان سب چیزوں پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو وہ نصاب اصلی ضرورتوں سے زائد ہو۔ اسی طریقے سے آدمی قرضدار ہو، وہ نصاب قرضے سے زائد ہے۔ ایک آدمی کے پاس روپے پیسے زیادہ ہیں لیکن قرضہ بھی ہے، اتنا قرضہ ہے کہ اگر اس قرضے کو بنا کیا جائے تو نصاب نہیں بچتا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک عام بات یہاں ذکر کر دوں کہ جو لوگ کاروباری ہیں وہ بڑے بڑے قرض لیے رکھتے ہیں، کروڑوں روپے لاکھوں روپے کے قرضے لیے ہوئے ہوتے، اگر اس کو منہا کیا جائے تب تو بندہ صاحب نصاب ہوگا ہی نہیں۔ اگر اس کے پاس سونے چاندی زیورات پیسے روپے پیسے بھی ہیں تو وہ قرضہ جو کاروبار کے لیے لیا جاتا ہے وہ قرضہ منہا نہیں ہوگا، وہ مائنس نہیں کیا جائے۔
زکات کب ادا کرنی ہے؟ جب نصاب کے اوپر سال مکمل گزر جائے تب زکات واجب ہوتی ہے۔ آج یکم رمضان ہے، مان لیجیے ایک آدمی یکم رمضان کو نصاب کا مالک ہوا، اگلے سال جب یکم رمضان آئے گا تو اس کے اوپر زکات واجب ہوگی۔ یکم رمضان پر وہ نصاب کا مالک تھا، درمیان میں گھٹتا بڑھتا رہا، پھر اگلے سال یکم رمضان میں وہ نصاب کا مالک ہو تو بیچ میں گھٹنے بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اوپر زکات واجب ہے۔ اچھا، سال کا اعتبار کرنے میں جنوری فروری سے جو سال چلتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ محرم صفر سے جو سال چلتا ہے اس کا اعتبار ہے۔ عام طور سے کاروباری حضرات مارچ کے لاسٹ میں حساب کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا سال یہاں پورا ہو رہا ہے لہذا ہماری زکات یہاں واجب ہوتی ہے۔ ایسا نہیں، جب آدمی نصاب کا مالک ہوا ہے عربی مہینے کے اعتبار سے جب سال پورا ہوگا تو اسی تاریخ میں اس آدمی کے اوپر زکات واجب ہوگی۔ وقت بہت کم ہے لہذا سارے مسائل ذکر نہیں کیے جا سکتے۔ اچھا، زکات دینی کس کو ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں کو دی جائے۔ جو آدمی نصاب کا مالک نہیں ہے اس آدمی کو زکات دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مسکین جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے اسے بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے اور حکومت کی طرف سے جو قائم زکات وصول کرتے ہیں ان کو بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی قرض دار ہے، اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا اسے بھی زکات ادا کی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی مسافر سفر کی حالت میں ہے، اگرچہ وہ گھر میں مالدار ہے لیکن سفر میں جب وہ ہے اور سفر کی حالت میں مان لیجیے اس کے پاس سے سارے پیسے کھو گئے، گم ہو گئے اور کوئی ایسی سبیل نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ گھر سے پیسے منگا سکے، یا آج کے دور میں اس کے پاس ATM کارڈ نہیں ہے جس سے وہ پیسے نکال سکے، کوئی صورت نہیں ہے مجھے پیسہ حاصل کرنے کی، پیسے آدمی کو بھی زکات دی جا سکتی ہے، دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام لوگوں کو، عام مسلمانوں کو زکات کا پیسہ دینا وہاں سکتا ہے، اسے سنگل اجر ملتا ہے۔ الصدقۃ علی المسلمین صدقۃ، عام مسلمانوں پہ اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے تو بعد ایک اجر ملتا ہے، لیکن اگر یہی زکات کا پیسہ، یہی صدقہ کا پیسہ اگر اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے تو ڈبل اجر ملتا ہے۔ ایک تو زکات کی ادائیگی کا، دوسرے صلہ رحمی کا، رشتہ داری جوڑنے کا، اسے ڈبل اجر ملتا ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ دینی مدارس جس کے اندر دین کی تعلیم دی جاتی ہے انہیں بھی زکات دینے میں ڈبل اجر ملتا ہے۔ ایک تو زکات کی ادائیگی کا، دوسرے دین کے تحفظ اور اس کی اشاعت کا ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، جب تک یہ آباد ہے ہمارا دین و ایمان محفوظ ہے۔ جہاں مدارس نہیں ہے آپ صبر کر کے دیکھیے، جہاں مدارس نہیں ہے وہاں نام عبداللہ عبدالرحمان ہے لیکن انہیں دین و شریعت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ خبریں یہاں تک آئی ہیں کہ وہ جگہیں جہاں پہ مدارس نہیں ہے، جہاں پہ دین کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہاں پہ لوگ اپنے اپنے مردوں کو جلا رہے ہیں۔ فتاوی رنگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، الصدقۃ علی العالم الفقیر افضل من الصدقۃ علی الجاہل، کہ عالم کو صدقہ دینا غیر عالم کو صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ لہٰذا مدارس میں اگر کوئی بندہ زکات ادا کرتا ہے تو اسے ڈبل اجر ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پائی پائی کا حساب کر کے زکات ادا کریں۔ اگر ہمارے مال میں زکات کا ایک پیسہ بھی رہ گیا تو ہمارے سارے مال کو برباد کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قالت الزکات مالا قط الا اهلكت۔ اسی طریقے سے جو لوگ زکات واجب ہونے کے باوجود زکات ادا نہیں کرتے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، مال اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقون في سبيل
सबिलिल्लाह और उसकी ज़कात अदा नहीं करते फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। अज़ाब क्या है? यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम, उस दिन सोने को चांदी को पिघलाया जाएगा और उसकी सलाखें बनाई जाएंगी और फिर उस गर्म सलाखों से उसके पेशानी पे, उसके पहलू पे, उसकी पीठ पुष्ट पे दागा जाएगा और उससे कहा जाएगा हादा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, ये वही सोना चाहती है जिसको तुम दुनिया में जमा करके रखते थे और उसकी ज़कात अदा नहीं किया करते थे, ये वही तुम्हारा माल है जो आज तुम्हारे लिए आज़ाब बन चुका है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको अल्लाह ने माल की दौलत अता की है और फिर वो उसकी ज़कात अदा नहीं करता, उसके माल को कल क़यामत के दिन गंजे सांप की शक्ल दे दी जाएगी, सयुतव्वक़हु, और फिर उस पे उसी सांप को उसके गर्दन में डाल दिया जाएगा, याख़ुज़ बिमिस्लिही ज़मतैहि यानी शिदतैहि, फिर वो सांप जो उसकी गर्दन में डाला गया है उसके जबड़ों को पकड़ेगा और डसता रहेगा, जबड़े उसके चीर देगा, फिर सही होगा, फिर उसी तरह वो डसता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसे अज़ाब से बचाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे ऊपर अगर ज़कात वाजिब है तो हम अच्छी तरीके से हिसाब करके ज़कात अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।